نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور خصوصاً مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کلمے کی دولت ہمیں والدین کی گودوں سے نصیب فرمائی، اس کا بڑا شکر ہے۔ لیکن بعضی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے ناشکری کرنے کی، بات بات پہ بد دعائیں دینے کی۔ آج میں ایسی ہی ایک عورت کا واقعہ سنانے والی ہوں کہ جو ایک بزرگ سنا رہے ہیں کہ میں نے ایک اپنے بچپن میں عورت کو دیکھا جو گلیوں میں تنکے چنا کرتی تھی اور بچے ان کو پتھر مارا کرتے تھے، سارے بچے ان کو پتھر مارتے اور وہ تنکے چنتی رہتی۔ تو میری امی ہمیشہ وہ بزرگ کہتے مجھے کہا کرتی تھی کہ ان کو کبھی پتھر نہ مارنا اس بڑھیا کو۔ ہم آہستہ آہستہ وہ کہتے بڑے ہوئے تو ہم نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کب سے پاگل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت بڑی مہذب گھرانے کی عورت تھی، بڑے اچھی فیملی کی عورت تھی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی منتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس کا ایک بیٹا ہوا اور وہ بیٹا بھی بہت خوبصورت ہوا۔ اب بچے عموماً آپ کو پتہ ہے جب نہیں ہوتے تو مائیں بڑا مانگتی ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، جب ہو جاتے ہیں تو ان کو پالتے پالتے تنگ ہو جاتی ہیں تو عموماً ان کے بد دعائیں دلوں سے جب زبانوں سے نکل رہی ہوتی ہیں تو وہ قبولیت کا کبھی کبھار وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو منع کرتی ہوں کہ جا بجا بے جا بد دعائیں نہ دیا کریں، اپنی زبان سے دعائیں نکالا کریں، دعائیں نکالیں بچوں کے لیے، بد دعائیں نہ نکالیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی بد دعا دے دینا کہ جا تو برباد ہو جا، جا تو اس طرح غرق ہو جا، جا تو اس کے نیچے آ کے مر جا، جا تو پیدا ہی کیوں ہوا تھا۔ انتہائی جہالت کی بات ہے، یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے۔ سوچے خدا نہ خواستہ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہو تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر روئیں گی بیٹھ کے، پھر پٹیں گی بیٹھ کے۔ تو ہماری والدہ وہ بزرگ کہتے ہیں بتانے لگی کہ یہ بڑے مہذب گھرانے کی عورت تھی، اس کو اللہ نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد ایک بیٹا دیا، ایک بیٹا ہوا اس کا، اور یہ بیٹے کو بڑی محبت کرتی تھی، اس نے اس کو پڑھایا لکھایا۔ یہ جب بچہ چھوٹا تھا نا تو ایک دفعہ یہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی، اس نے بچے کو دودھ پلایا سلایا فیڈر دیا اور کہا اب باہر نہیں آنا کمرے سے، چھوٹا تھا بچہ، اور کہا ادھر سے باہر نہیں آنا۔ بچے نے فیڈر پیا، فیڈر ختم ہو گیا تو وہ کمرے سے پھر باہر آ گیا۔ یہ پھر چھوڑ کر آئی اسے کہ دیکھو میں کام کر رہی ہوں، کمرے سے باہر نہیں آنا۔ اب اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ میں نے کمرے سے باہر آنا ہے یا نہیں آنا، یا کس ٹائم پہ مجھے نہیں آنا یا کس ٹائم پہ آنا ہے، یا ماں میری کیا کام کر رہی ہے، اس کو تو نہیں پتا نا یہ۔ خیر اس نے 2-3 دفعہ اس کو کہا، تو جب وہ نہیں رکا نا بچہ، تیسری دفعہ بھی باہر آ گیا اور یہ بہت کوئی ضروری کام کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ تو سوتا کیوں نہیں ہے، اللہ کرے تو سوتے ہی سو جاتا۔ بس اللہ نے اس کا وہ جملہ پکڑ لیا اور اس وقت تو اسے سزا نہیں دی۔ اس کا بچہ بڑا ہوا، اتنا تابعدار فرما بردار بنا، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے کہ کیا ہی اخلاق ہے اس بچے کا، کیا ہی اس بچے کی تربیت ہے، کتنی ہی خوبصورت چہرہ ہے، کتنی ہی خوبصورت اخلاق ہیں، کتنی ہی خوبصورت باتیں کرنے کا اس کا انداز ہے۔ مطلب کوئی کمی اس بچے میں نہیں رکھی، اور اس عورت کو اس کے دل میں اور محبت ڈالتا رہا اللہ۔ جب پھل پک گیا نا بالکل، اس نے اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی،
شادی کی ڈیٹ سے کچھ لمحے پہلے گھر میں فرش دھل رہے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، وہ لڑکا اوپر سے نیچے اترا اور اس کا پاؤں سلپ ہوا، پانی کی وجہ سے فرش دھلا ہوا تھا۔ ابھی پہلی ہی ضرب اس کے سر کو لگی تو اس کے سر کے اندر چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعض اوقات اللہ ہمیں نقد سزا دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اس ناشکری کی سزا اللہ رب العزت ہمیں پھل پکنے پر دیتے ہیں، جو اس عورت کو ملی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور یہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرتی ہے۔ اس وقت سے یہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرتی ہے اور یہ کسی کو پہچانتی نہیں ہے، اور بار بار کہتی ہے کہ یہ میری اس بددعا کا نتیجہ ہے، اس ناشکری کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تو مجھے اولاد دی، لیکن میں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے وہ اولاد ہی مجھ سے لے لی۔ کتنے بڑا وبال ہے اولاد کو بددعائیں دینا۔ اللہ کا واسطہ اپنی اولادوں کو بددعائیں نہ دیں، بددعائیں نہ دیں، بلکہ جب بہت غصہ آئے تو کہیں اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے ہدایت والوں میں کر لے، اللہ تجھے بدل دے، اللہ تجھے دنیا کے نیک لوگوں میں کر دے، ایسی دعائیں دیں۔ امام کعبہ، سب جانتے ہیں امام کعبہ کو، ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے امام بننے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کعبہ کا امام بن جاتا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا میں تو بچہ تھا، میں تو چھوٹا بچہ تھا اور اتنا شرارتی تھا، اتنا شرارتی تھا کہ آپ کی سوچ ہے۔ میری ماں مجھ سے اتنی تنگ تھی شرارتوں سے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میری ماں کی عادت تھی کہ اس کو جب مجھے مارتی یا غصہ ہوتی تو مجھے بددعا کی جگہ دعا دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، کہتے کھانا پک کے تیار تھا، بس لگانا تھا، میں نے بہت ساری مٹی جمع کی اور اس ہنڈیا میں ڈال دی، تو میری ماں نے غصے کے عالم میں مجھے کہا جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ یہ میری ماں کی دعا ہے جو آج میں کعبہ کا امام بنا ہوں۔ ہاں، وہ کیا سمجھی بیٹھی ہو اپنی اوقات کو، اپنے لیول کو، اپنے سٹیٹس کو، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کا مقام کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بددعائیں دے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں دینا، کوسنا بچوں کو۔ کہتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے جو میں امام کعبہ بنا۔ ہاں، اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ غصے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، غصے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جب ہم غصے میں ہوں شدید تو ہم بددعا کی جگہ دعا دیں تو پھر دیکھیے گا وہ کتنی جلدی اللہ قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے طارق جمیل کہ میں جو ہے سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اتنی اچھی عربی بول رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو پاکستانی لگتا ہے اور تو عربی اتنی اچھی بول رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے غصہ بہت آتا تھا، بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے جب سے یہ حدیث سنی نا کہ غصے کے وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، غصے کے وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو مجھے جب غصہ آتا تو میں کہتا یا اللہ مجھے عربی پہ ایسی فہم دے دے کہ میں فر عربی بولوں، میں قرآن کو سمجھوں، میں تیرے کلام کی زبان میں بات کروں،
تو اس وقت سے مجھے عربی بہت اچھی آ گئی، جب سے میں نے غصے میں دعائیں کرنا شروع کر دی اپنی عربی کی فہم کے لیے۔ ہاں، غصہ بد دعاؤں کے لیے نہیں، غصہ دعاؤں کے لیے ہے۔ دعائیں دیں، غصے کے ٹائم کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ کسی پہ غصہ ہے، دعا دیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو آپ دیکھیں اس کو جب ہدایت ملے گی، وہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ ہاں، اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ ہدایت کی دعا کرے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو بدل دے، اے میرے اللہ اس کو بدل دے۔ اور ماں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں اگر فاحشہ بھی ہو تب بھی اولاد کی حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ماں کی بد دعا نہیں قبول ہوگی؟ اور ماؤں کی بد دعائیں نہیں لگتی، کبھی کبھی لگ بھی جایا کرتی ہیں، کبھی کبھی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہی نہیں لگتی، کبھی کبھی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، لگ بھی جایا کرتی ہیں بد دعائیں۔ ہاں، لگ بھی جایا کرتی ہیں بد دعائیں، اس لیے سوچ سمجھ کے بد دعا دیا کریں، کسی کو سوچ سمجھ کے بد دعا دیں، کسی کو ایسے بد دعا نہ دیں، اللہ کا واسطہ، خاص طور پہ اولاد کو جتنا مرضی تنگ کرے لیکن غصہ آئے تو آج سے غصے میں دعائیں دیں کہ جا اللہ تجھے ہدایت دے دے، جا اللہ تجھے سب سے نیک لوگوں میں شامل کر دے، جا اللہ تجھے دین کا داعی بنا دے، جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ دعائیں دیں، دعائیں دیں، دعائیں دیں اولاد کو، جس سے ملیں اس کو، دنیا والوں کو، مسلمانوں کو دعائیں دینا شروع کریں، اللہ کی قسم آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ گلے شکوے ختم کر کے دعائیں دینا شروع کریں، اس سے گلا، اس سے شکوہ، اس سے بد دعا، اس سے بد دعا، پھر جب بچے کو لگ جائے تو رونا بھی خود ہی ہے، کیونکہ اپنی اولاد ہے نا جی، برداشت تو نہیں ہوگا کہ کسی کوئی بد دعا دے رہے ہم کسی کو، اور وہ بھی اپنی اولاد کو، اگر اسے لگ گئی تو برداشت کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے ہم، تو پھر کیوں ہم کسی کو بد دعا دیں؟ کیوں دیں ہم بد دعا کسی کو؟ کیوں دیں ہم بد دعا کسی کو؟ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے دعائیں شروع کرنی ہے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہے، ہاں، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ماں کی بد دعا جس کو مل گئی اس کو تو دنیا میں ہی اللہ سزا شروع کر دیتا ہے، قیامت تک معاملہ نہیں جاتا اس کو دنیا میں اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اس پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اس کی خوشیاں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس کی اولاد سے اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی نعمتوں میں اس کو لذت کے بجائے ایک بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ سے لگا کر رکھیں تو اللہ تمام رشتوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے گا، اللہ تمام رشتوں میں محبت پیدا کرے گا۔ میمونہ سودا ایک دفعہ ان سے ان کا جنت کا رفیق ملنے گیا تو دیکھا کہ بھیڑیے بھی ساتھ ہیں اور بکریاں بھی ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے بکریوں کو تو بھیڑیے کھا جایا کرتے ہیں، بکریوں کو بھیڑیے کھا جایا کرتے، وہ دونوں ساتھ ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، سارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے پوچھا تیری بکریوں کو یہ بھیڑیے کھاتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جا اپنا کام کر، کہا نہیں مجھے بتا تو صحیح کہ تیری بکریوں کو یہ بھیڑیے کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے
تو اللہ نے میرے ان جانوروں میں آپس میں صلح کرا دی ہے۔ میں اللہ کی ہو گئی ہوں تو یہ اللہ کے ہو گئے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ نے صلح کرا دی ہے، اللہ نے صلح کرا دیے ہیں، اللہ نے صلح کرا دی۔ آج ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تو میری نافرمانی کرے گا تو میں تیرے ماتحت سارے لوگوں سے تیری نافرمانی کراؤں گا، حتیٰ کہ تیرے ہاتھ میں جو بزرگ فرماتے ہیں کانٹے چھریاں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، کانٹے چھریوں سے بھی تم کام لوگے تو وہ تمہارے خلاف جائیں گے، تو اولاد تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور چاہو کہ زندگی میں سکون مل جائے، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، نہ شکری نہ کریں۔ ہم عورتیں بہت نہ شکری کرتی۔ ایسے ہی ایک اور عورت کا واقعہ ہے کہ اس کے 8 بچوں کے انتقال ہوا، 8 بچوں کا انتقال ہوا ایک ناشکری کے جملے کی وجہ سے۔ 8 بچوں کو اللہ رب العزت نے اس کے ایک ہی لمحے میں اللہ نے ختم کر کے اس کو دکھایا۔ 8 بچوں کو، 8 بچوں کو، ہاں، اللہ سے جنگ نہ کرنا۔ اس عورت کی ایک دوست آئی، اس عورت کی دوست آئی اور اس عورت کی دوست نے آ کر کہا کہ کیا تو نے حلیہ بنایا ہوا ہے، بھنگیوں والا حلیہ؟ اتنے بچے، مرد تھوڑی دیکھتے ہیں بچے بچے بچے، چل اور میرے ساتھ یہ بچوں والا معاملہ بند کروا کر آ۔ وہ اپنی بڑی بیٹی کو بتا کر اس عورت کے ساتھ گئی اور جا کر یہ جو دفتر جگہ جگہ بنے ہوئے نا بچے بند کرنے کے، وہاں گئی اور ان کو کہا مجھے اور نہیں چاہیے۔ شیطان آیا، اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی، عورت کی صورت میں شیطان آیا اور اس نے آ کر اس کو بہکایا کہ اتنے بچے، تیرا تو حلیہ ہی بگڑ گیا، تیری تو صحت ہی نہیں رہی۔ اس کے دل میں وسوسہ آیا اور اس نے اس عورت کے ساتھ، اپنی دوست کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ اپنی بڑی بیٹی کو کہہ کے گئی کہ سب کے لیے چائے بنانا، ناشتہ بنا کے دے دینا، اتوار کا دن ہے، میں تھوڑا کام سے جاؤں گی، اور چلی گئی۔ پھر جب یہ واپس آئی تو سارے بچے اور شوہر مرا پڑا ہے۔ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا جو چائے پی اس میں چپکلی پک پک کے مر گئی تھی۔